غزہ کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کی اہم بیٹھک، مسلم حکمرانوں سے امریکی صدر کی ملاقات، وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک تھے۔ فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ غزہ جنگ کے حل کے لیے سب کو مل کر محنت کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو کامیاب قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو، ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیراعظم شہباز شریف کی کل باضابطہ ملاقات طے پا گئی۔ ملاقات میں اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ امریکی صدر کا پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار، وہ دنیا میں امن کے خواہاں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، کویت کے ولی عہد سے ملے، دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے بھی ملاقات، اردن کے فرمانروا اور انڈونیشیا کے صدور سے بھی ملے۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ IMF سے ملاقات میں وزیراعظم کا پاکستان کی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک گروپ اجے بنگا نے بھی ملاقات کی۔ دنیا ایک طرف، ٹرمپ دوسری طرف۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی مخالفت کر دی۔ جواز پیش کیا، فلسطینی ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ پھر کہتا ہوں، فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کو اب یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے۔ وہ بارہا امن کی تجاویز مسترد کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، ٹرمپ کی دھواں دھار تقریر اقوام متحدہ پر ہی چڑھ دوڑے۔ خطاب میں اپنی حکومت کی کارکردگی کے ڈھنڈورے پیٹے اور عالمی ادارے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنگ رکوانا اقوام متحدہ کا کام تھا، مگر افسوس ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑا۔ UN نے جنگ رکوانے کے لیے کچھ نہیں کیا، کئی ممالک نے تو اس کے فون تک نہیں اٹھائے۔ جب جنگیں نہ رکوا سکے تو UN کا کیا فائدہ؟ کھوکھلے الفاظ جنگیں نہیں روکتے۔ دنیا میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو نوبیل انعام دیا جانا چاہیے۔ ہم نے 7 جنگیں ختم کرائیں اور پاکستان اور بھارت اور ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوا دی۔ غزہ میں جنگ بندی کیسے ہو؟ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں دنیا بھر میں جاری تنازعات، انسانی حقوق کی پامالیوں اور بڑھتے ہوئے بحرانوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا کہ غزہ کے عوام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے غزہ اور یوکرین کے حالات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ امریکی صدر نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ میں جنگ ختم کروانا ہوگی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا انٹرویو، کا ایک ہی شخص ہے جو جنگ بندی کروا سکتا ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ وہ ہم سے زیادہ اس جنگ کو روکنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، ہم وہ آلات اسرائیل کو مہیا نہیں کرتے جو غزہ جنگ کو بڑھاوا دیں۔ غزہ کے عوام تاریخی المیہ کا سامنا کر رہے ہیں، جنگ فوری بند کی جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کی غزہ کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب، کہا بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔ عالمی برادری غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس لے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا۔ بولے فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کا احتساب ضروری ہے۔ IMF سے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات، عالمی فنڈ کا وفد کل پاکستان پہنچے گا۔ $1 ارب کی منظوری کا امکان۔
पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। आलमी फंड चारों सूबों के हुक्काम के साथ भी मुलाकातें करेगा। बजट खसारा, करंट अकाउंट खसारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू और महंगाई के अहदाफ पर बात होगी। सैलाब से इक़्तिसादी तरक्की के मुकर्ररा हदफ पर नज़रसानी हो सकती है। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट से मुतालिक बड़ी पेशरफ। सर्कुलर डेट से मुतालिक 1275 अरब रुपए के फाइनेंसिंग मुआहदे पर मामला तय पा गए। वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के दरमियान ये मामला तय हुए। मुआहदे की तकरीब आज वज़ीर आज़म ऑफिस में शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। लाहौर में इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। का पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने ला रहा है। अवाम की तकालीफ को देखते हुए पैरा का क़याम अमल में लाए हैं। पंजाब के बेशतर अजला में अब क्राइम रेट 0 है। ख़वातीन को हरासा करने वाला अपने अंजाम को पहुँचेगा। मेरा ख्वाब है पंजाब बच्चियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। एक इम्तिहान गुजर गया, दूसरा अभी बाकी। पंजाब के दरियाओं में बिफरती लहरों को तो सुकून मिल गया, काम सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मुतादिद शहर, अजला, गांव, देहात में तबाही फेर दी। पिंडी भटिया समेत मुतादिद इलाकों में ताहा सैलाबी पानी जमा, सैकड़ों मकानात ज़मीं बोझ, फसलें दरिया बुर्द हो गईं। मुतासरीन अपने साहिबानों को छोड़कर खुले आसमां तले रहने पर मजबूर। कराची समेत सिंध के 14 अजला की 29 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग जारी। 6 चेयरमैन, 7 वाइस चेयरमैन और 13 जनरल वार्ड मेंबर के नशस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव। कराची के 3 अजला की 5 नशस्तों पर 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम में कायम सिक्योरिटी सख्त। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी। यूसी के 8 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जारी। फुटेज GTV न्यूज़ पर। दौरान वोटिंग ख़वातीन नुमाइंदों को फ़ोन पर बात करते देखा जा सकता है। BRT की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है उसमें हमारा कसूर नहीं। यूटिलिटी की मुंतकली के मसाइल ज्यादा हैं। हम रोजाना इक़दाम कर रहे हैं। 4 से 5 माह में रेड लाइन BRT से मुताल्लिक अवाम की तकालीफ दूर कर दूंगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमनपुर उम्मीद कहते हैं कि डॉलर, स्टील, सीमेंट के रेट बढ़ने से मंसूबे पर मसाइल आए। हम चाहते थे कॉन्ट्रैक्टर्स पुराने रेट पर काम करें। मंसूबे को मुकम्मल होने में 2 साल मजीद लग सकते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध हुकूमत का अहम कदम। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से पिंक स्कूटीज तकसीम की तकरीब कल कराची क्लिफ्टन में होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ख़वातीन में मुफ्त स्कूटीज तकसीम करेंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं ये स्कीम उन ख़वातीन के लिए है जो रोज़ाना तालीम, मुलाजमत या दीगर ज़रूरियात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करती हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी। तलबा की बड़ी तादाद पर बोर्ड ऑफिस के बाहर जमा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तलबा का फीसों और हॉस्टल चार्जेस में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। क्वेटा में आवारा कुत्तों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। आवारा कुत्ते दिन रात शहरियों को जख्मी करने लगे। वैक्सीन भी बमुश्किल दस्तयाब। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा कहते हैं आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए कोई मौसर हल तलाश कर रहे हैं। गजा जाने वाला फ्लोटिला सयूनी फोर्सेस के निशाने पर चंद घंटों में फ्लोटिला के करीब 11 से ज़ायद धमाके रिपोर्ट। धमाकों की वीडियो समाजी कारकुनान ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। मुंतज़मीन के मुताबिक ड्रोन्स मुसलसल मंडला रहे हैं। मवासलाती निज़ाम बंद करने की कोशिश की गई। फ्लोटिला पर धमाका खेज डिवाइसेस और मुतादिर ग्रेनेड फेंके गए। इसराइली हुक्काम का कहना है कि फ्लोटिला को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे।
امریکہ کا ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام، ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو درست فیصلہ قرار دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا رد عمل، ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات نہیں کرے گا۔ جب مذاکرات کی پیشکش دھمکیوں کے ساتھ ہو تو کوئی باعزت قوم ایسی بات کو قبول نہیں کرتی۔ یوکرین میں جاری قتل و غارت کا ذمہ دار بھارت، امریکی صدر ٹرمپ جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھارت پر برس پڑے، بولے بھارت روسی تیل خرید کر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے، بھارت کی وجہ سے یوکرین میں جنگ نہیں رک رہی۔ ٹرمپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کو دھوکہ قرار دیا، کہا اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی جانب سے کی گئی تمام پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ پہلے کہتے تھے دنیا کو گلوبل کولنگ کا خطرہ ہے، کچھ سال پہلے کہنے لگے دنیا کو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ آمد پر ٹرمپ کی پریشانی، اقوام متحدہ میں خطاب کے لیے اہلیہ کے ہمراہ پہنچے، ٹرمپ کے پہنچتے ہی الیکٹرک سیڑھیاں خراب ہو گئیں۔ اپنے خطاب میں اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے سیڑھیوں کی خرابی کا شکوہ کیا۔ تقریر کے دوران ٹیلی پرومپٹر بھی نہ چلا، ٹرمپ کی نشاندہی پر ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ سپر ٹائفون رگاسا نے تائیوان میں تباہی مچا دی، 14 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، 100 سے زائد لاپتہ۔ سمندری طوفان نے فلپائن میں درخت اکھاڑ دیے، چھتیں گرا دی، کم از کم 2 افراد ہلاک۔ ہانگ کانگ میں تعلیمی ادارے بند، 500 سے زائد پروازیں منسوخ۔ شنزین سمیت جنوبی چین کے شہروں سے 4 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخوا کی بڑی کامیابی، مارخور، آئیبیکس اور گرے گورل کے پرمٹس نیلامی سے ریکارڈ آمدن حاصل کر لی۔ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام 2025-26 سیزن کے 39 پرمٹس 19,13,842 امریکی ڈالر میں نیلام۔ ایشیا کپ 2025 سپر 4 مرحلہ، اہم ترین میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے، پاکستان نے 18 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ 134 رنز کا ہدف پاکستانی ٹیم کے لیے پہاڑ بن گیا تھا۔ ابتدا میں پاکستانی بیٹنگ مشکلات کا شکار ہوئی تھی، 5 وکٹیں گرنے کے بعد حسین طلعت اور محمد نواز کی 70 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپ نے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان ٹیم کپتان فاطمہ ثنا کی قیادت میں کولمبو پہنچ گئی، کل سے ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی۔ پاکستانی ٹیم 25 ستمبر کو سری لنکا، 28 ستمبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف وارم اپ میچز کھیلے گی۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ شرح آفاق لوک رومانوی داستان ہیر رانجھا کے خالق وارث شاہ کے 227ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، 3 روزہ تقریبات کا آغاز شیخو پورہ میں مزار کو غسل دے کر کیا گیا۔ تقریبات میں پنجابی مشاعرہ، آل پاکستان مقابلہ، ہیر گائکی اور صوفی نائٹ کے پروگرام شامل۔ ملک بھر سے زائرین کی جوق در جوق آمد جاری۔